جاء ویل للعقاب من النار، باب ان روایات میں جس میں وعید آئی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، عذاب ہو ایڑیوں کے لیے من النار۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وضو، اس میں تو اتفاق ہے کہ چہرہ مغسولات میں سے، اس میں بھی اتفاق ہے کہ ہاتھ مغسولات میں سے، اس میں بھی اتفاق ہے کہ سر ممسوحات میں سے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ چوتھا فریضہ جو رجلین ہے یہ کیا ہے، غسل ہے یا مسح ہے؟ تو روافض اہل تشیع کا مذہب یہ ہے کہ رجلین کا فریضہ جو ہے وہ مسح ہے، اور استدلال کرتے ہیں قرآن کریم سے کہ قرآن کریم میں قراءت شاذہ آئی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ ارجلی مجرور ہے، معطوف ہے رؤوس پر، اور رؤوس وَامْسَحُوا کی نیچے ہے، تو ارجلی بھی وَامْسَحُوا کی نیچے ہے۔ یہ روافض کی دلیل ہے کہ رجلین کا وظیفہ مسح ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا عَلَى رُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ تو ارجلی مکسور ہے، معطوف ہے رؤوس پر، با کی نیچے ہے، تو وَامْسَحُوا کا مفعول ہوا، تو معنی یہ ہوا وَامْسَحُوا بِأَرْجُلِكُمْ۔ ٹھیک ہے۔ داؤدی ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں متوازی مخیر ہے بین الغسل والمسح، چاہے غسل کرے اور چاہے مسح کرے۔ ٹھیک، دو مذہب۔ اگرچہ معارف السنن نے کہا ہے کہ میں نے بہت دیکھا ہے، لیکن داؤدی ظاہری کا یہ قول مجھے ملا نہیں ہے، لیکن باقی شارحین ذکر کرتے ہیں کہ داؤد ظاہری کا مذہب تخیر ہے بین الغسل و بین المسح۔ تیسرا مذہب جمہور فقہاء اور محدثین کا ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ پاؤں کا وظیفہ غسل ہے، پاؤں کا غسل۔ ٹھیک ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ جمہور فقہاء محدثین بلکہ اہل سنت کے مذہب کے مطابق ترجمہ مانتا ہے کہ حضور علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، راستے میں پانی نہیں تھا، نماز کا وقت تھا، تو جو نوجوان فوجی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ سے آگے دوڑے کہ کہیں پانی ملے تالاب میں اور ہم وضو کر کے نماز پڑھیں۔ وہ آگے دوڑتے دوڑتے ایک تالاب پر پہنچ چکے تھے اور وضو کر کے فارغ ہونے والے تھے کہ نبی علیہ السلام پہنچے۔ چونکہ وقت تھوڑا تھا، انہوں نے جلدی میں وضو کیا تو پاؤں کی ایڑیاں خشک ہو چکی تھی، تو حضور نے کر فرمایا ویل للعقاب، ان ایڑیوں کو عذاب ملے گا نار، جہنم کی آگ سے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر پاؤں کا وظیفہ وضو میں مسح ہوتا تو مسح میں تو ایڑیاں خشک ہوتی ہے، تو پھر یہ عذاب کی دھمکی کیوں آئی؟ اور عذاب کی دھمکی آئی ہے، معلوم ہوا کہ پاؤں کا وظیفہ مسح نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غسل ہے۔ اس لیے امام ترمذی نے روایت کو ترجمہ بھی بنایا اور اسی کو بطور دلیل پیش کرتا ہے ویل للعقاب من النار۔
کہ جس متوضی کی ایڑیاں خشک رہ جائے ان کو آگ سے جلائے جائیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وظیفہ رجلین کا غسل ہے یا مسح؟ غسل ہے۔ اگر مسح ہوتا تو مسح میں ایڑی کیا سارا پاؤں خشک ہوتا ہے، تو پھر دمکی کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ غسل ہے، اور غسل میں ایڑیا کا دونوں فرض تھا، اس فرض کو انہوں نے چھوڑا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی، ویل للعقاب من یہ اہل سنت والجماعت جمہور فقہا محدثین کی مذہب کے مطابق ترجمہ ہے، اور روافظ کی بھی تردید ہے اور داؤدی ظاہری کی بھی تردید ہے۔ فرمایا حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز، آگے عبارت کیا ہے، عبد العزيز ابن محمد عن سهيل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا ویل عذاب للعقاب، واسطے ایڑیوں کی من النار۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ من النار عقاب کے ساتھ متعلق نہیں ہے، ورنہ اس کا معنی ہے کہ وہ ایڑی جو آگ سے بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایڑی گوشت پوش سے بنی ہوئی ہے، یہ من النار کا تعلق ویل کے ساتھ ہے، وہ عذاب من النار ہوگا، آگ کی شکل میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک ویل ہے، ایک ویہ ہے، ویہن ویلن۔ ویل اس عذاب کو کہتے ہیں جو واقع ہو چکا ہو، اور ویہ اس عذاب کو کہتے ہیں جو واقع ہونے والا ہو، ابھی واقع نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلن کو ترجیح دی، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اگرچہ بھی واقع نہیں ہے لیکن کل واقع ہے، کل، اس لیے آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار۔ یہ تو اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے۔ روافظ نے جو کہا تھا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو وہ کہتے ہیں یہ ارجلی کے علاوہ قراءت متواتر ہے، وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو یہ عطف ہے وجوہکم پہ، فَاغْسِلُوا کی نیچے ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو یہ ارجلکم عطف ہے ایدیکم پر، اور ایدیکم عطف ہے وجوہکم پہ، اور وجوہکم مفعول بہ ہے فَاغْسِلُوا کے لیے، تو اسی طرح ارجلکم مفعول بہ ہے کس کے لیے؟ وَاغْسِلُوا کے لیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ جس قرات میں جر آیا ہے یہ جر جوار ہے، جر یعنی ارجل کی جوار میں رؤوس مجرور آیا تھا تو اس کی مناسبت سے ارجلی بھی مجرور آیا، اس کو جر جوار کہتے ہیں، جر العطف نہیں ہے حتیٰ کہ یہ معطوف علیہ کے ساتھ مسئلے میں شریک ہو جائے۔ آئی بات سمجھ؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ وضو کے اندر رجلین دو قسم کا ہے، ایک وہ ہے کہ وہ منزوع الخف ہو، یعنی موزہ اس کو نہیں پہنایا گیا ہو، اور ایک وہ ہے جو ملبوس الخف ہو۔ تو جہاں ارجلکم آیا ہے اور اس کا وظیفہ غسل ہے وہ تب کہ منزوع الخف ہو، یعنی موزہ سے نکالا گیا ہو، اور جہاں ارجلی مکسور آیا ہے کہ یہ ممسوحات میں سے ہے یہ تب کہ ملبوس الخف ہو، یعنی موزے میں ہو۔ بات سمجھ میں؟ اچھا، تین جوابات ہیں آیت کریمہ سے۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن حارث ومعيقب وخالد بن وليد وشرحبيل بن حسن وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان قال ابو عيسى احادیث تو روات کی کثیر تھے، لیکن اس میں ابو ہریرہ کی حدیث کو اس لیے مخصوص کیا کہ یہ حدیث حسن صحیح۔ وروی عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام انه قال ویل للعقاب وبطون الاقدام من النار۔
عذاب ہو ایڑیوں کے لیے اور پاؤں کے تلوں کے لیے من النار، اگر وہ خشک رہ جائے. ٹھیک ہے. اب امام ترمذی صراحتاً تردید کرتے ہیں روافض کا اور داؤدی ظاہری کا. وفقہ ھذا الحدیث، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انہ لا یجوز المسح علی القدمین، کہ مسح علی القدمین جائز نہیں ہے اذا لم یکن علیہما خفان او جوربان، جب اس کے اوپر خفین نہ ہو جوربین نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ جوربین کا مسئلہ آنے والا. باب ما جاء فی الوضوء.